تعویذ کا وہ اثر نہیں ہوتا جو دودھ کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بیویوں کو یہ وصیت کر دو، ٹائٹ ہو کر کہہ دو کہ دیکھ تیری ہر خواہش میں پوری کروں، تو میری ایک خواہش پوری کر دے کہ جو میری اولاد پیدا ہو، بیٹا ہو کہ بیٹی، دونوں برابر ہیں۔ اگر میرا بیٹا یا بیٹی تیرے بدن سے جنم لے، ٹھیک ہے، اور تو برتن دھو رہی کہ کھانا بنا رہی، اگر رو رہا ہے تو رونے دینا، اس کے بغل میں موبائل کا کارٹون اور گانا لگا کے مت رکھنا، بلکہ رو رہا چھوڑ دینا، روتے ہوئے، روتے روتے مر نہیں جائے گا، پہلے جا کے وضو کرنا اور بسم اللہ پڑھ کے میری اولاد کو گود میں لینا اور آنچل میں اس کو چھپانا اور بسم اللہ پڑھ کر میری اولاد کو اپنا سینہ منہ میں دینا، اور جب تک میری اولاد تیرا دودھ پیتے رہے تو میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہے۔ اگر کوئی درود یاد نہیں ہے تو صرف اتنے ہی پڑھتے رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مائیں اپنی اولاد کو مصطفیٰ پر درود پڑھ کر دودھ پلا دے گی، یاد رکھنا بولٹ پروف تو نے کپڑا اور گاڑی دیکھا ہے، جہنم پروف وہ اولاد ہوگی، جہنم پروف وہ اولاد ہوگی۔ اس لیے کہ اس کی زندگی کو جو خوراک ملی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود کی برکتوں سے ملی ہے۔ جو کام خون نہیں کرتا وہ کام مصطفیٰ کا درود کیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اپنے گاؤں کو بدلو، اور بدلنے کا پہلا اور آخری طریقہ ہے کہ اپنی کمیٹی کو مضبوط کرو اور اپنے گاؤں میں ایک سسٹم بناؤ۔ ایک بات بولو، اس علاقے میں جہیز کی لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، کم بیشی ہے، ابھی کم ہے، بعد میں بیشی ہو جائے گا۔ اس کو ختم کرو، کم ہے تو اس کو دفن کر دو، تاکہ غریب کی بیٹی کو احساس نہ ہو کہ میرا باپ چاس کرتا ہے تو میرے گھر اچھا رشتہ میرے لیے نہیں آئے گا۔ اور ایک بات بتا دو مجھ کو، آخری بات، بس آخری بات میں عرض کر دوں، ایک بار دھیرے سے بول دو سبحان اللہ۔ ارے دھیرے سے بولنے کو بولا ہوں، ایک بار زور سے بول کے بتاؤ۔ بڑے پیارے لوگ ہیں یار۔ دیکھو، جہیز میں کولر دیا، اے سی دیا، بولٹ دیا، فریج دیا، پلنگ دیا، سب دیا، دیے نا؟ ارے زور سے بولو نا۔ پلس 2-4 لاکھ روپیہ بھی دے دیا، لیکن بیچنے والا باپ کتنا بڑا گدھا ہے یار۔ یا تو اپنے بیٹا کو بیٹا مت بولو، بکرا بولو، جانور بولو، گورو بولو، بیٹا کیوں بولتے ہو؟ ارے آدمی جانور بیچتا ہے، پاگل بھی اپنا بیٹا نہیں بیچتا۔ یہ کتنے بڑے پاگل ہیں جو بیٹا بیچے۔ ایمان سے بولو، تم نے یہی سوچ کر نہ لڑکے والے کو گاڑی بھی دیا، فریج بھی دیا، اے سی بھی دیا، پلنگ بھی دیا، نقدی بھی دیا، جو مانگا سب دیا۔ لیکن ایک بات عرض کریں گے، جب سب سامان دے رہے ہو تو کفن بھی دے دیا کرو۔
اور بارات میں سب سے پہلے کفن دکھا کے دو اور یہ کہہ کر دو کہ جب سارا چیز سارا سامان میں دے رہا ہوں تو تیرا کفن لے کر میری بیٹی کیوں جائے گی؟ کفن بھی باپ کا رہے گا، تیرا نہیں رہے گا۔ مان لو تم نے لڑکے والے کو سب دے دیا اور تیری بیٹی اپنے سسرال کی چوکھٹ پہ پہنچی اور داماد کو ہارٹ اٹیک آیا، داماد مر گیا، کیا اس بچی کی زندگی اس گھر میں بیت جائے گی؟ ارے بولو نا، رہ پائے گی؟ کیوں؟ سارا سامان تو دے ہی دیا۔ تو اب ایمان کو مضبوط کرو، کوٹھی دیکھ کر بیٹے کا نکاح مت کرو اور پیسہ دیکھ کر کے بیٹی رخصت مت کرو۔ ایمان مضبوط رکھ، میرے آقا کریم کی سنت ہے اور کرم ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ ایک صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں۔ آقا رحمت نے فرمایا نکاح کر لو۔ کیا کہا؟ صحابی رسول پریشان، ایک بیوی تو ہے، غریبی سے نکل نہیں پا رہا ہوں۔ آقا رحمت فرماتے نکاح کر لو۔ جیسے ہی دوسرا نکاح کیا برکتوں کی انبار لگ گئی۔ اس لیے کہ مرد صرف اپنے مقدر کی روٹی اس دن تک کماتا ہے جب تک قبل تو نہیں بولتا۔ جس دن مرد قبل تو کہہ کے کسی کو اپنے نکاح میں لیتا ہے، میرے اللہ کی رحمت جھوم جاتی ہے، لڑکی کے مقدر کا بھی روزی اس لڑکے کے حوالے ہو جایا کر۔ اس لیے میرے عزیز، کوٹھی حویلی مت دیکھو، امیر کی ٹائلز اور ماربل کا مکان مت دیکھو، وہ چھپر وہ جھوپڑی دیکھو جس میں حیا والی، شرم والی، قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، دیندار بچی ہو۔ اس کو گھر میں لاؤ، نکاح کر کے تجھ کو برکت کی تعویذ نہیں خریدنی پڑے گی، اس کے قدم رکھتے ہی تیرے گھروں میں برکتوں کا نزول ہونے لگے گا۔ اسلام بدلہ نہیں لیتا، اسلام بدل دیتا ہے۔ آج پوری دنیا میں کفر پریشان ہے کہ جدھر جدھر اسلام گیا ادھر ادھر کا علاقہ بدل لیا، اسی لیے اسلام سے کفر کو ڈر لگتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال یاد حسین منانے والے اور بارش کے موسم میں چل کر آنے والے، ہمس کی گرمی میں پوری رات بیٹھنے والے ہم سارے لوگوں کو مولا کریم اپنے حبیب کے نواسے سیدنا امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا غلام بنا دے اور نبی کی آل کی، اولاد کی، اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما دے، تاکہ فخر کے ساتھ ہم کل میدان قیامت میں یہ کہہ سکیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یار شرابی ہے، شراب سے توبہ کر لے۔ جس گھر میں علم نہیں ہے وہ گھر پڑھا لکھا ہو جائے اور اپنے نوجوانوں کی ایک ٹیم بناؤ اور اس ٹیم کا ایک ہی کام ہو، سال میں ایک جلسہ کریں گے اور ایک جلسے کے ساتھ ساتھ خرچ کچھ بچائیں گے اور پیسہ کچھ بچا کر جو گاؤں میں میرا بچہ کسی کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، پیغام دو کہ مصطفیٰ والے کا دل چھوٹا نہیں،
حکومت سے بڑا ہوتا ہے. تم نفرت کرو گے، ہم محبت کریں گے. تم گندگی سے گندگی صاف کرو گے، ہم پانی سے گندگی صاف کریں گے. اس لیے آپ کی پنچایت کی کسی دھرم کا، کسی مذہب کا کوئی بیٹا، کسی کا بچہ، کسی کی بچی اگر ہائی اسکول میں 80+ نمبر لاوے، اعلان کر دو میری کمیٹی اس کو پڑھائے گی. جس دن اس کام کو شروع کر دو گے نا، اس دن پوری علاقے میں آپ کے گاؤں کا جلسہ ایک رول ماڈل بنے گا، اور ہر گاؤں کے جلسہ کرانے والے نوجوان اس کام کو شروع کر دیں گے. اور جب یہ کام شروع ہو جائے گا تو تقریر چاہے جس کی جیسی ہو، رزلٹ تو اس کے بعد دکھائی دے گا. بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولنا، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک آخری بات عرض کر دوں، یہ ہماری ماں بہنیں یہ تعویذ کے لیے پریشان رہتی ہے. بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اور ایسا ایسا بابا لوگ نکلا ہے مارکیٹ میں، اللہ کی پناہ، 6 انگوٹھی پہنے ہوا. ارے جب پتھر ہی تیرا مقدر بدل دے گا تو دوسرے کی تقدیر بدلنے کہاں نکل گیا؟ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. جو مولوی دائیں بائیں بتیاوے اس کا کالر پکڑ کے بولو ہم وہی کریں گے جو میرے مجاہد ملت کی ہے. ان سے بڑا کوئی عالم تھوڑی اڑیسہ میں پیدا ہوا. اس لیے سیدھی بات، جو وہ کیے ہیں وہی کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں. ہم ایک بات نوجوانوں سے عرض کریں، جن کا نکاح ہو گیا ہے ان سے، جن کے گھر میں ولادت ہونی ہے ان سے، اگر چاہتے ہو کہ تیرے بیٹوں کو کبھی تعویذ کی ضرورت نہ پڑے تو اپنی بیوی کو کل صاف صاف 2 ٹک کہہ دینا. اگر سروس پہ جا رہے ہو تو بول کے جاؤ، نہیں سروس پر یہیں چاس کرتے ہو کھیت میں تو بھی بول دو کہ دیکھو تو میری بیوی ہے، مزدوری کر کے کھٹ کے لانا میرا کام ہے.